نگار سے چانٹا کھانے کے بعد درے نایاب تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ باہر سب لوگوں کو زاویہ کی ناراضگی کی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن درے نایاب کی پریشانی کسی کو نہیں ہوتی کہ وہ صبح سے بھوکی اپنے آپ کو ایک کمرے میں لاک کیے ہوئے ہے۔ صرف اور صرف جنید کو ہی اس کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ جنید کو لگتا ہے کہ وہ اتنی معصوم ہے کہ اس گھر میں سب اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو وہ مقام بھی نہیں مل رہا جس کی وہ حقدار ہے۔ تو وہ کھانے کی پلیٹ لے جاتا ہے اور خود ہی درے نایاب کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ درے نایاب پہلے تو دروازہ ہی نہیں کھولتی، کیونکہ شرم کے مارے وہ کسی کو بھی فیس کرنا نہیں چاہتی، لیکن جنید کافی منتیں کر کے اس کو دروازہ کھولنے پہ مجبور کر ہی دیتا ہے۔ تب وہ درے نایاب کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھ سکتی ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں سب لوگ آپ کو پسند ہی نہیں کرتے، پر میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے کبھی بھی کوئی برا فیصلہ نہیں کروں گا۔ آپ میری پہلے بھی بہت سی باتیں مانتی ہیں، میں جس چیز سے آپ کو منع کرتا ہوں وہ آپ نہیں کرتی، لیکن اب جو میں آپ کو کرنے کے لیے کہوں گا وہ بھی آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ اچھی سی بھابھی بن کے آپ میری ساری باتیں مانیں گی تو دیکھ لیجیے گا بہت جلد آپ کو وہ مقام مل جائے گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ درے نایاب تو کہہ دیتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب اس گھر سے چلے جانا چاہیے، یہاں پہ میری کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں، زاویہ کو بھی جو بھی کہتے ہیں، وہ انہی باتوں پہ ہی یقین کرتے ہیں اور آکے مجھ سے پوچھے بغیر ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج تک زاویہ نے میرا اوپینین تو لیا ہی نہیں، نہ ہی میری سائیڈ کی سٹوری سننے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ آج جو کچھ بھی جویریہ نے کہا اور جمیلہ نے کہا، میں جانتی ہوں اب یہ سب کچھ بھی زاویہ تک جوں کا توں پہنچا دیا جائے گا، اور زاویہ بھی اس کے بعد مجھ پہ بالکل بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی مجھے ہی ڈانٹیں گے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، میں جتنا ان کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتی ہوں اور اسی طرح کی بننے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان کو پسند آ جاؤں، پتہ نہیں کیوں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ سے مزید دور ہوتے جاتے ہیں۔ جنید کہتا ہے کہ اسی کے لیے ہی تو میں اب آپ کو ٹرین کروں گا۔ درے نایاب کہتی ہے کہ اگر تمہاری ٹریننگ سے زاویہ پھر سے مجھ سے محبت کرنے لگیں گے تو میں ہر وہ چیز کروں گی جو تم مجھے سکھاؤ گے۔ جنید بھی ہنس کے کہتا ہے کہ صرف زاویہ ہی نہیں بلکہ سب گھر والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ آپ ہیں بھی بہت اچھی۔ اور پھر وہ جو کھانا لے کے آیا ہوتا ہے درے نایاب کے لیے، اسے کہتا ہے کہ اب فوراً سے پہلے آپ یہ کھانا کھا لیجئے، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ صبح سے بھوکی ہیں، اس طرح تو آپ کمزور ہو جائیں گی، اور پھر سارے گھر کی ذمہ داری تو آپ نے ہی آخر سنبھالنی ہے۔ ہمیں کمزور سی بھابھی نہیں چاہیے، ہمیں وہی والی درے نایاب بھابھی چاہیے جو ہمارے لیے ٹیسٹی ٹیسٹی کھانے بناتی ہیں، بریانیاں اور گجریلے بناتی ہیں۔ درے نایاب جنید کی بات پہ ہنس تو پڑتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے واقعی میں بالکل بھوک نہیں لگی ہے اور میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں ہے۔ لیکن جنید کہتا ہے کہ بھئی کیوں بھوک نہیں ہے، جب میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلاؤں گا تو آپ ضرور کھائیں گی، میں جانتا ہوں۔ اور پھر چمچ میں رائس ڈال کے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کو کھلانے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں ہی پیچھے سے زاویہ آ جاتا ہے جب وہ ان دونوں کو کمرے میں بیٹھا دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ جنید چمچ سے درے نایاب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تو زاویہ جو کہ پہلے ہی درے نایاب پہ شک کرنے لگا تھا تانیہ کی وجہ سے، اسے تو بہت شدید غصہ آتا ہے اور وہ چیخ کے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ یہ تمہاری رشتے میں بھابھی لگتی ہیں۔ جنید زاویہ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن زاویہ اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں اور اسے ڈانٹ کے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور پھر درے نایاب سے کہتا ہے کہ تم شکل سے تو بڑی بھولی لگتی ہو، لیکن تم اس کریکٹر کی لڑکی ہو کہ میرے بھائی کو ہی پھنسانے کی کوششوں میں ہو۔ درے نایاب جو کہ پہلے بھی کبھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولتی تھی، اب بھی ڈر کے چپ ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کے پرابلمز خود بخود ہی سالو ہو جائیں گے بغیر بولے۔ ادھر سب گھر والے بھی پہلے سے ہی طے کر چکے ہیں کہ وہ زاویہ کو بالکل آج کی بات کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن دادی زاویہ کو سارا کا سارا واقعہ سنا دیتی ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے تمہاری بیوی کے اوپر الزامات لگائے اور جویریہ نے چھوٹے ہو کے اس سے بدتمیزی کی، اور پھر نگار نے اس کے منہ پہ چانٹا رسید کیا، اسی لیے اس نے صبح سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ یہ تو جنید ہی ہے جس کو اس کی تھوڑی فکر ہوئی اور وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے پہنچ گیا۔ زاویہ کو اب پتہ چلتا ہے کہ جنید آخر اسے ہاتھ سے کھانا کیوں کھلا رہا تھا، لیکن زاویہ کو ابھی بھی جنید پہ غصہ ہی آتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ جنید کو اپنے لیمٹس میں رہنا چاہیے اور میری بیوی سے خود کو دور رکھنا چاہیے، تو وہ اس سے بالکل بھی معافی نہیں مانگتا۔ جب دادی دیکھتی ہیں کہ زاویہ بھی اپنی بیوی کے حق میں اس دفعہ کچھ نہیں بول رہا، تو وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنی ساری کی ساری جائیداد اور یہ گھر بھی درے نایاب کے نام لگا رہی ہوں۔ ان کا بیٹا تو ایک دم پریشان ہو جاتا ہے
اور کہتا ہے کہ یہ کیا فیصلہ کر رہی ہیں آپ؟ ہم اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں ہر طرح سے، کون سی کمی چھوڑی ہے آخر ہم لوگوں نے جو آپ ہمارے حصے کی یہ ساری جائیداد اس غریب لڑکی کے نام لگانا چاہتی ہیں؟ بھائی اس نے تو کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، اور اس کی اوقات سے بہت بڑھ کے ہے یہ سب، وہ یہ چیزیں سنبھال بھی نہیں پائے گی۔ کیا آپ اس کی فیملی کو نہیں جانتے ہیں کہ وہ کتنی لالچی ہے؟ اس کے بھائی اور بھابھی نے اس گھر اور آپ کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لینا ہے، پر دادی کہتی ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں میری ہیں اور میں جس کو چاہوں دے سکتی ہوں۔ ویسے بھی تم اور تمہاری بیوی تو اپنی ہی بہت جائیداد بنا چکے ہو، تمہیں بھلا میری چیزوں کی کیا ضرورت ہوگی؟ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنا فیصلہ تبدیل کر لوں تو تم لوگوں کو درِ نایاب کے بارے میں اپنا یہ رویہ بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب زاویہ کا باپ نگار بیگم سے بھی کہے گا کہ تمہیں اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے تھا درِ نایاب کے ساتھ، تم نے اس کو تھپڑ ہی مار دیا سب کے سامنے، بہت غلط حرکت کی، اب تمہیں سب کے سامنے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی تاکہ وہ اس گھر سے نہ جائے۔ نگار کہتی ہے معافی؟ میری جوتی مانگے گی، مجھے تو وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور اس گھر سے جاتی ہے تو جائے میری بلا سے، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ زاویہ کی زندگی سے بھی نکل جائے، اب وہ بہت برداشت کر لیا ہے اتنے عرصے میں اس کو۔ ادھر درِ نایاب جسے ایک طرف تو نگار بیگم کے چانٹے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی تھی، دوسری طرف زاویہ کے آتے ساتھ ہی وہ تو زاویہ سے ہمدردی کی امید رکھتی تھی، لیکن جس طرح اس نے جنید اور درِ نایاب پہ الزام لگایا ہوتا ہے اور خود بھی درِ نایاب کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، اب تو درِ نایاب کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا سامان پیک کر لیتی ہے اور زاویہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھے میری دادی کے گھر چھوڑ آئیں، شاید اب وہ دن آ گیا ہے کہ میری اس گھر میں جگہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور میں کسی کو بھی پریشان کرنا نہیں چاہتی، اور آپ کو تو بالکل بھی پریشان نہیں کر سکتی، آپ تو میرے محسن ہیں، ہمیشہ مصیبت کے ٹائم پہ آپ میرے کام آئے ہیں۔ زاویہ جب یہ باتیں سنتا ہے تو اس کا دل بھی پگھل جاتا ہے، اور درِ نایاب جب اسے سب سچ بتاتی ہے جمیلہ کے بارے میں تو زاویہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ ان نوکروں کے زیادہ منہ بھی مت لگو، اور نہ ہی ان کی ہر بات پہ اعتبار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں یا جہاں پہ بھی ان کو پیسوں کی ضرورت ہے ان کو ماں سے ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن تم خود ہی ان کی اتنی ہمدرد بن رہی تھی تو میں نے بھی سوچا کہ چلو 50,000 کی ہی بات ہے دے دوں، اب تو دیکھ لی ہے نا اپنی آنکھوں سے ان کی اصلیت، اب ایٹ لیسٹ خود کو تھوڑا سا تو بدلنے کی کوشش کرنا، یہاں پہ کوئی بھی تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ تمہیں جو بھی سکھانا چاہتا ہے وہ تمہاری زندگی بھر کام آئے گا۔ درِ نایاب کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں ذرا جلدی لوگوں پہ اعتبار کر لیتی ہوں، آہستہ آہستہ خود کو اس بات کے لیے بھی تبدیل کر ہی لوں گی، اور بتاتی ہے کہ جنید بھائی تو میری اسی گرومنگ کے لیے ہیلپ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے بلا وجہ پتہ نہیں کیا ہی سمجھ لیا۔ زاویہ لیکن درِ نایاب کو منع کر دیتا ہے کہ تمہیں میں جنید کے ساتھ زیادہ مت دیکھوں، اب ایک جنید ہی تھا جو کہ درِ نایاب کو گرومنگ میں پوری مدد کرنا چاہتا تھا دل سے، لیکن جب زاویہ نے ہی منع کر دیا جنید سے بات کرنے سے تو درِ نایاب خود ہی اب جنید سے بھی دور ہو جائے گی، لیکن کیا وہ اپنے طور پہ سارے کام کر سکتی ہے اور خود کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ زاویہ کے اور اس گھر کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔